ان لوگوں کو کہ جن کے پاس زیادہ تھا ایک مثال سے سمجھایا ہے، اور آپ غور کریں گے کہ وہ اس قدر برجستہ مثال ہے کہ انسان کی عقل وزن کرنے لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ان سے کہ یاد رکھو، دریا میں ایک کشتی میں کچھ مسافر جا رہے تھے۔ کشتی جو تھی وہ 2 منزلہ تھی، اوپر کی منزل میں کچھ لوگ تھے، کچھ نیچے کی منزل کے لوگ تھے۔ پینے کا پانی اوپر کی منزل والوں کے پاس تھا، نیچے کی منزل والے اپنی ضرورت کے لیے اوپر پانی لینے کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں مت آؤ، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ انہیں پانی دے دیں اور ان کی ضرورت پوری ہو جائے تو امن میں رہیں گے، اگر ایسا نہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نیچے کشتی میں چھید کر کے پانی دے دیں گے، کیونکہ ہم پیاسے تو نہیں مر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، اوپر والوں کہ یاد رکھو، اگر تم نے انہیں تنگ کر کے اس مقام تک پہنچا دیا تو پھر کشتی ڈوبے گی تو اس میں نہ وہ رہیں گے نہ تم رہو گے۔ یہ انقلاب کے ذریعے سے یا تشدد کے ذریعے سے یا محتاجوں کو اس مقام پہ پہنچانے سے جو ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ خوبصورتی سے حضور نے ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ نظام تو تکمیل تک ایک مدت کے بعد جا کے پہنچتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سربراہ مملکت اپنی ذات پر یہ نظام پہلے ہی سے طاری کر لیتا تھا، عائد کر لیتا تھا۔ یہ جتنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حضور کے خلافت میں آپ دیکھیں گے وہ اس نظام کی انتہائی شکل ہے۔ حضور نے مثلا یہ فرمایا کہ اشر کے قبیلے والوں کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی مصیبت پڑ جاتی، قحط آ جاتا، تنگ دستی کچھ ہو جاتی، کھانا تھوڑا رہ جاتا، تو وہ ہر شخص اپنے اپنے گھر سے کھانا لا کر ایک دسترخوان پر بچھا دیتے اور وہ سارے مل کے کھا لیتے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اشعر والوں سے ہوں اور انہی میں رہنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ اور بات تقسیم جو ہے رزق کی ضرورت کے مطابق، اگر تھوڑا ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہر ایک حصے میں آ جانا چاہیے، اور اس طرح سے آگے آہستہ آہستہ وہ بڑھاتے چلے گئے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ فرمایا، اور یہ اس دور کی بات ہے جب حضور 10 لاکھ مربع میل مملکت کے سربراہ تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ حضور کا کوئی کپڑا طے کر کے نہیں رکھا گیا، صرف ایک جوڑا ہوتا تھا، دوسرا نہیں ہوتا تھا۔ جن کپڑوں میں آپ نے وفات پائی ان میں اوپر تلے تیبند لگے ہوئے تھے۔ مرض الموت کے زمانے میں
حضور کے ہاں کہیں سے 7 دینار آئے. مرض کی شدت تھی. آپ نے فرمایا کہ وہ دینار لاؤ. وہ لائے گئے تو آپ سے غشی طاری ہو گئی. پھر ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ دینار کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہیں. کہا کہ جلدی سے ان کو بیت المال میں بھیجو، یہ صدقہ کے ہیں، میرے نہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ دینار میرے گھر میں ہوں اور میری وفات واقعہ ہو جائے. اور آگے فرمایا کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ ان دیناروں کو دکھا کے کہے گا کہ محمد تمہارے گھر کے اندر یہ دولت جمع رہتی تھی، تو میں کیا جواب دوں؟ یعنی یہ عبوری دور ہے، لیکن مملکت کا سربراہ اپنی ذات پر اس کو عائد کر سکتا ہے. چنانچہ حضور نے اپنے ترکے میں کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، کوئی روپیہ پیسہ نہیں چھوڑا. 2 ہتھیار تھے، ایک خرچے تھے، بس اللہ فیصلہ. اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے یہ اہل و عیال کا وہ جو کھانا یا جو بھی رسوخا ہے وہ، یا جو انتظام کرنے والا ہو وہ، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ سارا بیت المال کا ہے، وہ امت مسلمہ کا ہے، وہ مسلمانوں کا ہے، میرا نہیں ہے. یعنی یہ تھی وہ چیز جو آخر تک وہ پہنچاتے تھے کہ کسی کے پاس ضرورت سے زائد کچھ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. یہ پہلا موقع تھا. یہ سوال پیدا ہوا کہ سربراہ مملکت کا کچھ وظیفہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنا سارا وقت مملکت کے لیے سب دے گا. تو سوال پیدا ہوا کہ وہ کیا ہونا چاہیے. مختلف تجاویز تاریخ میں ملتی ہیں. آپ نے کہا کہ یہ میں خود مقرر کروں. تو آپ کو معلوم ہے کیا مقرر کیا؟ آپ نے کہا کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ مدینے میں ایک مزدور کی کم از کم روزانہ اجرت کتنی ہے؟ جو بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ میرا وظیفہ یہ ہوگا. تو پوچھا گیا کہ اس سے آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ جس طرح سے اس مزدور کا گزارا ہوتا ہے. کہا کہ اگر گزارا نہ ہوا تو فرمایا کہ میں اس مزدور کی اجرت زیادہ کر دوں گا تاکہ اس نسبت سے میرا وظیفہ بھی زیادہ ہو جائے.